ہو۔ مسلمان سے مسلمان کا تعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھائی کا تعلق ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام دوسری حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا، حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ نیکی سے انسان کو کیا ملتا ہے، حدیث سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے مل لینا یا اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا لینا، فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لے، صرف اس کو دیکھ کے مسکرا دے خالی، فرمایا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا کہ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ۔ حضور نے فرمایا کہ کسی نے چنگی گل دسنا تو کسی نے بری گل تو روکنا، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے کوئی کام کر رہا ہے اور تم وہ کام اگر اچھا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور تم اگر یہ دیکھتے ہو کہ یہ کہیں گناہ کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کو تم روکو، اس کو بتاؤ کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، فرمایا کہ تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو برائی سے روک دینا یہ صدقہ ہے۔ برائی کے راستے کے اوپر اگر کوئی چل رہا ہے، کوشش کرو کہ آپ کی کوشش سے، آپ کی سٹرگل سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ برے راستے سے ہٹ جائے، فرمایا کہ تمہارا یہ کام کرنا خداوند قدوس تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ کیسا سلامتی کا مذہب ہے اور کیسے امن کا مذہب ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام طاعتک الاعضاء والشوق والعزم عن الطریق لک صدقۃ۔ حضور نے فرمایا کہ راستے ہی چل دیں، اگر کوئی کانٹا پیا ہوئے اس میں اٹھاؤ گے، خدا تو انہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ راستے کے اندر کوئی بھی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اس کو ہٹا دو، اس نیت سے کہ شاید یہاں سے کوئی ایسا شخص گزرے کہ جو نابینا ہو، یا کوئی ایسا شخص گزرے کہ جو ضعیف ہو، اس کو اس کے ساتھ ٹکرا کر تکلیف نہ پہنچ جائے، یا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی نوکیلی چیز پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو جو شخص ہٹا لیتا ہے، خدا اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اب وہ اسلام جو کسی راستے سے کانٹا ہٹانے کے اوپر صدقے کا ثواب دیتا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے اوپر صدقے کا ثواب دیتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وہ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کنویں کے اوپر یا کہیں کو پانی بھرنے کے لیے گیا ہے، پہلے دور میں تو کنویں ہوتے تھے نا، تو اس میں جب پانی بھرنا جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ڈول ہوتا تھا، رسی ہوتی تھی، وہ ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی بندہ پانی بھر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ پانی لینے کے لیے آیا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں پانی کڈ ہی رہا ہوں، تو پہلے ایک بالٹی کڈ کے جڑا نال میرا پائی آیا ہے، یہ جو نال ساتھ جو دوسرا بندہ پانی لینے کے لیے آیا، میں پہلے اس کے ڈھول میں، اس کے برتن میں پانی ڈالتا، فرمایا اس کا یہ جذبہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹاؤ، خدا تمہیں صدقہ دے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لو، خدا تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نیکی کے بارے میں خالی بندہ سوچ لے، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر گناہ کا ارادہ کرے بندہ، اس وقت تک فرشتے اس کے گناہ کو نہیں لکھتے جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ گناہ کرنے کے بعد پھر بھی فرشتے بولا انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ اس سے توبہ کر لے۔ یعنی یہ اسلام کا مزاج ہے کہ مسلمان کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ جو رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے مزاج کو نیکی والا بنائیں، اپنے اخلاق کو نیکی والا بنائیں، اپنے کردار کو نیکی والا بنائیں۔ جب انسان کا مزاج نیکی میں ڈھل جائے گا تو پھر اللہ اسے تحفے میں شعبان عطا فرمائے گا۔ شعبان کے اندر اس کی مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر شعبان کے روزے، رجب کے روزے، شعبان کی عبادت، رجب کی عبادت، جب یہ عبادات کرنے کے بعد انسان کا مزاج ظاہری اور باطنی طور پر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ شعبان اور رجب کا مہینہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے، اور پھر جب یہ انسان اپنے آپ کو اس موسم نیکیوں کی بہار سے فائدہ اٹھا کر اپنے مزاج کو، اپنے خیال کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو جب وہ نیکی کے اندر ڈھال دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے اوپر رب کی طرف سے بہار آتی ہے، اور وہ بہار رمضان کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اس بہار کا پھل کیا ہے؟ اس کا پھل پہلا عشرہ رحمت کی صورت میں، اس بہار کا پھل دوسرا عشرہ مغفرت کی صورت میں، اس بہار کا پھل تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کی صورت میں، اور اس بہار کا پھل عید والا دن مغفرت عامہ کی صورت میں، کہ بندہ گھر سے آتا ہے تو گناہوں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہوں سے معافی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ رجب کا جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، نیکی کے مزاج کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، نیکی کی بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے لطف اندوز ہونے کی توفیق دے۔